بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل سورہ حدید کا تھوڑا سا رہ گیا تھا، آیت نمبر 16 کہ کیا ابھی بھی ایمان والوں کے لیے وقت نہیں آیا کہ اللہ کا کلام سن کر ان کے دل نرم پڑ جائیں، ان کے دلوں کی سختی دور ہو جائے۔ ہمیں بھی طویل زمانہ گزر گیا اللہ کا کلام سنتے سنتے، دورہ قرآن سنتے سنتے زندگیاں گزر گئیں، لیکن من کی جو ہے دل کی بستی میں وہی وحشت اور وہی ویرانی ہے۔ وہاں پر جو ہے اللہ کا اور اللہ کے دین کا بسیرا نہیں ہو سکا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک البتہ ان آیات کو سن کے توبہ طائب ہو کے اللہ کے ولی بن گئے تھے۔ دنیا کی سٹیجز بتا رہی جا رہی ہیں کہ دنیا کی زندگی ہے کیا۔ اللہ فرماتے ہیں پہلے بچپن تھا، کھیل کود کا زمانہ تھا، لڑکپن کا زمانہ، لعب اور لہو کا زمانہ تھا، پھر ٹین ایج آئی، تماشا دیکھنا اور زیب و زینت جوانی آئی، جس میں کہ اپنی زینت اور اپنا حسن اور اپنی زیبائش دکھانے کا من چاہا۔ پھر ادھیڑ عمر آئی کہ آپس میں جو کمپٹیشن، ایک دوسرے پر تفاخر دکھانا، ایک دوسرے پر فخر کرنے کی ریس شروع ہوئی۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ بڑھاپا آیا، تکاثر آ گیا، پھر کہ انسیکیورٹی، مال اور جمع کر لو اور جمع کر لو، اور اسی طرح یہ زندگی گزر گئی انہی سٹیجز میں۔ ہاں، اگر ہم اس زندگی کو اللہ کے راستے پر لگا لیتے اور یہی جو ہے بچپن میں تربیت کرتے اور اپنے آپ کو جہاد کے لیے، تبلیغ کے لیے، اللہ کے دین کی اشاعت کے لیے استعمال کرتے تو زندگی کا معنی ہی بدل جاتا، اس کا نقشہ ہی کچھ اور ہوتا۔ پھر اللہ ایک اور مثال دیتے ہیں، ایک کھیتی کسی نے اگائی، بڑی بھلی لگی ایک کسان کو، جب لہلاتی تھی پھر خشک ہو گئی، پھر ریزہ ریزہ ہوا میں خاک بن کر اڑ گئی، نام و نشان نہیں ہوگا۔ اسی طرح ہی ہم جب چلے جائیں گے تو کبھی کوئی آیا بھی تھا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ دنیا دھوکے کا سامان ہے، متاع الغرور ہے، جھوٹ ہے، خواب ہے، سراب ہے، بچو بچو بچو۔ بنانے والا دنیا کو خود پکار پکار کے کہہ رہا ہے یہاں پہ جنت کے سیٹنگ کرنے کی کوشش نہ کرو، یہ جنت نہیں ہے، اصل بعد میں ہے، یہ ٹیسٹ ٹائم ہے، اور اس جنت کی طرف دوڑو جو اگر ریس لگانی ہی ہے تو اس دنیا کی سٹیٹس کاسمک ریس کو چھوڑو اور محمدی ریس لگاؤ، سیرہ میں آگے بڑھو، اور اس جنت کے لیے جس کا طول اور عرض جو ہے زمینوں اور آسمانوں کے برابر ہے، سوچو وہ خود کتنی بڑی ہوگی۔ پھر اللہ فرماتے ہیں بخیل جو ہے نہ خود دیتا ہے نہ دوسروں کو دینے دیتا ہے، تو بخل نہ کرنا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے لوہا اتارا ہے، اور یہ لوہے کی کانیں اصل میں اوپر سے جو ہے اسپیس میں سے آئی تھیں، آگ کے تودے جو کہ گر کے زمین کے اندر دھنس کے ٹھنڈے ہو گئے، اور پھر یہ لوہا جو ہے ہمارے لیے قوت بن گیا، ایک ٹیکنالوجی اس میں صنعت اور مشینیں اس نے ہمیں دیں۔ حضرت عیسیٰ جو تھے انہوں نے اپنی امت کو رہبانیت نہیں سکھائی تھی، تو ہمیں بھی جو ہے دنیا بھی نبھانی ہے سیرت کے دائرے میں رہ کے، بلکہ ہم نے یہ رہبانیت جو ہے خود بعد والوں نے ایجاد کی تھی، تو اس وقت جو ہے سیرت اور قرآن پر چمٹے رہو ورنہ بہک جاؤ گے عیسائیوں کی طرح۔ پھر پچھلے رسولوں پر اور آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ تو اللہ ایک ایسا نور دے گا کہ وہاں کی لائٹس بنیں گی، جس سے کہ وہاں حشر کی اندھیروں میں روشنی ملے گی۔ 28واں پارہ شروع ہو رہا ہے، سورہ مجادلہ ہے، اس کے لفظی معنی ہے بحث تکرار کرنے والی عورت۔ حضرت خولہ بن ثعلبہ، واہ کیا شان ہے خولہ کی کہ ان کے ہسبینڈ نے جو اوس بن صامت تھے، انہوں نے ایک مرتبہ ان کو زہار کر دیا۔ زمانہ جاہلیت میں یہ طلاق دینے کا طریقہ تھا کہ مرد کہہ دیتا تھا کہ تیری پیٹھ میری ماں کی پیٹھ جیسی میرے لیے، اس سے طلاق ہو جاتی تھی۔ خولہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، آہو فریاد کرنے لگی، بوڑھی عورت تم اتنے سارے بچے لے کے کہاں جاؤں گی؟ تو فوراً یہ آیات اتری کہ زہار سے طلاق نہیں ہوتی، بلکہ کفارہ ادا کرو اور رجوع کرو۔ کفارہ کیا ہے؟ یا 60 مسکینوں کو کھانا دے دو، یا 2 مہینے لگاتار روزے رکھو، یا ایک غلام یا لونڈی آزاد کر دو۔ تو اس طرح یہ معاملہ جو ہے وہ رفع دفع ہو گیا۔ لیکن یہ شان ہے ان کی کہ فوراً جو ہے یہ تڑپیں، اور اللہ تعالیٰ نے فوراً جو ہے افلاک سے اوپر سے جواب آیا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میرے دور میں یہ جب میرے پاس آئیں تو میں تو ادب سے فوراً کھڑا ہو گیا کہ یہ تو وہ خاتون ہے کہ جن کا آسمانوں سے فوراً جواب آ جاتا ہے۔ اب سرگوشی کے بارے میں کچھ احکامات آ رہے ہیں کہ منافق چھپ کر جو سرگوشیاں کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہیومن مشینری ڈیزائن ہی ایسے ہوئی ہوئی ہے کہ اگر تیسرا بندہ بیچ میں بیٹھا ہوگا تو اس کی روح کو تکلیف ہوگی، تو اس لیے جو ہے
تین بندے جو ہوں تو آپس میں سرگوشی نہ کریں، دل شکنی ہوتی ہے، یا پھر اجازت لے لی جائے۔ وہ منافق جو تھے وہ بڑے جو معنی الفاظ دے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتے تھے۔ السلام علیکم کی جگہ پہ کہتے سامو علیکم، یعنی تم پر موت ہو۔ تو حضرت عائشہ نے نوٹ کیا تو وہ بھی ناراض ہوئی، انہوں نے کہا تم پر بھی موت ہو۔ اللہ نے پھر سخت کلامی سے روکا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور آپ نے فرمایا کہ تم وعلیکم کہہ دو۔ حضور کا اخلاق اور تحمل اور بردباری دیکھیں ذرا، کہ اسی طرح جو ہے غصے میں نہیں آتے تھے اور اس کا کوئی ٹھنڈا حل فوراً بتا دیتے تھے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ نیکی اور پرہیزگاری کی باتوں میں البتہ سرگوشی کی جا سکتی ہے۔ محفل میں آؤ تو بیٹھنے کے آداب کیا ہوں گے، کیونکہ جو ہے پھر وہی بات کہ ہیومن مشین ڈیزائن اس طرح ہوئی ہوئی ہے کہ ہر کوئی دوسرے کے لیے سوچے گا تو یہ مشین جو ہے یہ اچھی چلے گی، یعنی کہ مومن اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، تو اسی میں ہی دونوں مشینریز کو سکون ملے گا۔ یعنی کہ اگر جو بیٹھا ہوا ہے وہ آنے والے کے لیے جگہ فوراً بنائے، اور جو بعد میں آنے والا ہے وہ پھلانگتا ہوا نہ آئے، جہاں جگہ ملے کنوینینٹلی بیٹھ جائے، اور جب کھڑے ہونے لگیں تو ایک دوسرے کو راستہ دیں۔ دکم دکا کلچر جو ہے بے صبری کو اوائڈ کریں۔ پھر منافقوں کے اندر ایک یہ عادت آ گئی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں سرگوشیاں کرتے، یہ ظاہر کرتے کہ ہم آپ کے بہت خیر خواہ ہیں۔ تو اللہ نے منع فرمایا کہ پہلے صدقہ دو پھر سرگوشی کرو، بعد میں پھر یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ عبداللہ بن بنتل جو تھا یہ ایک منافق تھا، بڑی جھوٹی قسمیں کھاتا تھا، خالی باتیں ہوا میں، تو اللہ کی راہ سے روکتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا رسوا کن عذاب ہے ایسے لوگوں کے لیے، اور یہ حزب الشیطان ہے کہ ان کا مال اولاد ان کو نہیں بچا سکے گا، وہاں بھی اسی طرح ہی قسمیں کھا رہے ہوں گے۔ اور دوسری طرف حزب اللہ ہے، پیور سولز ہیں اللہ تعالیٰ کی، خالص ایمان والے، جو کہ اللہ کے رسول کے لیے باپ بھائی بیٹے رشتے سب چھوڑ کر آ گئے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان کے دلوں میں ایمان جو ہے صحیح ثبت ہوا ہے۔ سورہ حشر شروع ہوتی ہے، اس میں آپ کو پتہ ہے سورہ حشر پڑھنے والے کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ خاص طور پہ سورہ حشر کی جو آخری 3 آیات ہیں اس کے پڑھنے والے کی روح قبض ہوتے ہی اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ شروع کرتے ہیں کہ ہر چیز تسبیح کر رہی ہے رب کی، اور بنو نذیر یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا، مدینہ کے اندر رہتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ تو خندق کی جنگ میں انہوں نے مسلمانوں کو دھوکہ دیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی سازش بھی کی۔ تو پھر ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے الٹیمیٹم دے دیا کہ 10 دن کا ٹائم ہے، اور جو اٹھا سکتے ہو اٹھا لو اور مدینہ خالی کر دو، ورنہ گردنیں اڑا دی جائیں گی۔ ان پر ایسا روب طاری ہوا کہ کھڑکیاں دروازے چھتیں تک جو تھے اکھاڑ کر لے گئے، اور محاصرہ کرنے میں کچھ درخت رکاوٹ بن رہے تھے، صحابہ نے وہ کاٹے تو منافقین نے وہ بھی تانے مارے، ایشو بنا لیا، لو جی بڑے مسلمان دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم امن و امان والے ہیں، کھیتی درخت نہیں کاٹتے۔ بہرحال ان سے اللہ تعالیٰ نے مدینے کو پاک کیا، اور جو مال وہ پیچھے چھوڑ گئے، اگر بغیر جنگ کے مسلمانوں کے ہاتھ ایسا مال آئے تو اس کو مال فے کہتے ہیں۔ تو اس کے لیے حکم آ گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو رشتہ داروں میں، نادار مخلص مہاجرین میں، یتیم مسکین مسافروں میں تقسیم کریں گے، کیونکہ نادار مفلس انصار نے بھی بڑا ہی جو ہے تعاون کیا ہے، سار اور قربانی کی یادگار مثالیں قائم کیں کہ مہمان کو کھلانے کے لیے چراغ بجھا دیتے، جنگ یرموک میں زخمی جو ہیں اپنی پیاس کو دوسروں پہ ترجیح دے رہے ہوتے تھے، ایک بکری کی سری ہوتی تھی تو سارے گھروں میں گھوم کر پہلے صحابی کے پاس آ جاتی تھی۔ آج بھی اعلیٰ ترین مدنی اخلاق جو ہے وہ مدینے والوں میں موجود ہے۔ بنی نذیر کے یہود کو جب مدینے سے نکالا جا رہا تھا تو منافقین جو تھے وہ آ کے ان کو جھوٹی تسلیاں دے رہے تھے کہ تم انکار کرو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہماری فوج تمہاری مدد کو آئے گی۔ اللہ نے آیات بھیج دی کہ یہ جھوٹے ہیں۔ مسلمانوں کا ایسا روب طاری ہوا کہ ان کی آپس میں ہی پھوٹ پڑ گئی، اور جس طرح بنو قینقاع ایک یہودیوں کا قبیلہ تھا، وہ بدر کے بعد معاہدہ توڑ کر بھاگا تھا، یہ بھی بہرحال یہود مدینہ کو چھوڑ کر چلے گئے۔ اب اللہ فرماتے ہیں کہ یہ مکر جائیں گے، جس طرح یہ بدر میں سراقہ کے روپ میں شیطان آیا تھا اور کہتا تھا کہ جب فرشتوں کو دیکھا مدد کے لیے تو کہنے لگا میں تو چلا۔ اب اسی طرح ہی جو ہے شیطان قیامت کے دن بھی کرے گا کہ اس نے کہنا ہے کہ تم نے میری بات کہاں مانی تھی، تم تو اپنے خواہشات نفس کی پیروی کر رہے تھے، میں نے تمہیں کب کہا تھا کہ جہنم والے کام کرو۔ تو اللہ فرماتے ہیں شیطان کی طرح یہ بھی مکر جائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں ان کے دل پتھر جو ہو چکے ہیں، پہاڑوں سے بھی سخت، خود فراموشی کا شکار ہیں، ان کو نفع نقصان کی پہچان ہی نہیں رہی۔ they have lost their identity۔
یہ مسلمان نما لوگ آج ہم بھی اس طرح کے ہو گئے ہیں کہ اپنی پہچان بھول گئے، آخرت کی پرواہ نہیں ہے، بس پیسہ آ جائے اور پھر کبھی نہ جائے۔ اللہ تعالی ہمیں اس منافقانہ روش سے بچائے۔ سورہ حشر کی آخری آیات بہت پیاری آیت، اس میں اسماء حسنہ ہیں، اس میں اعظم ہے، اس کے اندر هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ، اللہ فرماتے ہیں وہ غیب ظاہر باطن کا جاننے والا، رحمان رحیم رب، پاکیزگیوں والا، بادشاہیوں والا، امن و امان والا، غالب جبار متکبر، اور وہ تمام جو ہے یہ برائیاں جو مشرک پیش کرتے ہیں ان سے پاک ہے، خالق باری مصور ہے، کیا کیا اس کی نقش کاریاں ہیں، تمام زمین و آسمان کی چیزیں اس کی تسبیح کے اندر محو ہیں، ہر شے اپنے مولا کے عشق اور مستی سے سرشار ہے۔ تو اے مومن تو بھی اس میں سرشار ہو جا۔ سورہ ممتحنہ، اس میں فتح مکہ کے سے پہلے کے کچھ سچویشن بتائی جا رہی ہے کہ وہاں سے عورتیں، کافر عورتیں بھاگ کر اپنے خامدوں کو چھوڑ کر مدینہ آ رہی تھیں پناہ لینے کے لیے، اور اس پر جو ہے یہ صورت نازل ہوئی کہ ان کو جو ہے بیعت کروا لی جائے، ان کا ٹیسٹ لے لیا جائے، ان سے قسم لی جائے کہ یہ واقعی سنسیئر ہیں یا ویسے ہی بھاگ کر آئی ہیں۔ اس سلسلے میں یہ صورت نازل ہوئی کہ کافروں کو رازدار نہ بناؤ، یہ ہمیشہ ڈسیں گے جب تم ان سے دوستی کرو گے۔ حاطب بن ابی بلتہ ایک مہاجر صحابی تھے، بدری تھے، تو فتح مکہ سے پہلے مدینہ سے مکہ ایک عورت واپس جا رہی تھی، اس کا نام سارہ تھا، تو انہوں نے اس کے جوڑے میں خفیہ خط جو ہے قریش مکہ کو بھیجا کہ یہ لوگ مکہ حملے کی تیاری کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وہی حکم دیا کہ اس کو روکو۔ بہرحال حضرت علی، حضرت زبیر، حضرت مقداد کو پیچھے دوڑایا، خاک کے باغ میں پکڑی گئی، اور حاطب بن ابی بلتہ نے معافی مانگ لی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے، اور اپنی صفائی میں یہ کہا کہ میں غریب، میرے خاندان والے بیوی بچے وہاں قریش کے پاس ہیں، تو مجھے یہ تھا کہ ان کی حفاظت کریں گے، میرے خط کو وہ ایک فیور سمجھیں گے، میں بدری صحابیوں رعایت کیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی لغزش معاف کر دی۔ پھر اللہ خوشخبری سنا رہے ہیں کہ عنقریب فتح مکہ ہونے والی ہے، اور دشمن جو ہے وہ دوست بن جائیں گے، اور جو کافر جنگ نہ کریں، امن اور ایمان چاہتے ہیں، ان کو جلا وطن نہ کریں، ان سے اچھا سلوک کریں کہ شاید کوئی وہ ایمان لے آئیں۔ دوسری طرف جو جنگ کریں اور دشمنوں سے ملیں، ان سے دوستی نہیں کرنی۔ پھر اللہ تعالیٰ ان مومن عورتوں کے بارے میں جو کہ ہجرت کر کے آئی ہیں، اللہ کہتے ہیں ان کے ایمان کا امتحان لے لو، ان کو پرکھ لو، پھر ان کو واپس نہ بھیجو، اب وہ کفار پر حلال نہیں رہیں، اور ان کے جو کافر شوہر تھے ان سے حق مہر کا تقاضا کرو، اور مسلمانوں کے پاس جو کافر عورتیں ہیں اور وہ خامن مسلمان عورتیں اور عورتیں ابھی تک کافر ہیں، تو وہ ان کے نکاح میں نہیں رہیں، ان کو بھی ان کے حق مہر واپس کر کے وہ جہاں جانا چاہیں ان کو فارغ کرو۔ اور اگر کوئی بیوی جو ہے مدینہ آ گئی ہے اور کافر شوہر حق مہر ادا نہیں کر رہا، تو بیت المال اس کا حق مہر ادا کرے گا۔ اور ان عورتوں سے بیعت کیا لینی ہے؟ ان سے یہ وعدہ لینا ہے کہ یہ مکر و فریب نہیں کریں گی، آئندہ چوری نہیں کریں گی، جھوٹ نہیں بولیں گی، بدکاری نہیں کریں گی، قتل اولاد نہیں کریں گی، کسی پر بہتان نہیں گڑیں گی، نافرمانی، ناشکری، بد زبانی نہیں کریں گی، تو پھر ان عورتوں کو اپنی سوسائٹی کے اندر ان کو ایڈجسٹ کیا جائے۔ ساتھ سورہ صف شروع ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کو صفیں باندھنا، صف بندی بہت پسند ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ نظم و ضبط اور اتحاد کے ساتھ جو ہے جہاد کرو، اور ظلم کا جواب دو، اور ان کا مقابلہ کرو۔ اگر نیوکلیئر دور ہے تو نیوکلیئر ویپن سے جواب دو، اگر انٹلیکچول جو وارفیئر کا دور ہے تو انٹلیکچول وزڈم کے ساتھ ان کا جواب دو، اور اس کو سہنا نہیں ہے۔ اور یاد رکھو کہ ان کے قول و فعل میں تضاد نہ رکھنا، کیونکہ جو بندہ قول و فعل میں تضاد رکھتا ہے وہ پرسنالٹی اس کے اندر ڈس آرڈرڈ ہو جاتی ہے، وہ اندر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا ہے، اور دوزخی بے عمل جو عالم ہوتے ہیں یہ پھر بکھری ہوئی آنتوں سے جو ہے جہنم کے اندر ایک چکی ہو کہ اس کے ارد گرد گدھے کی طرح گھوم رہے ہوں گے، نعوذ باللہ۔ پھر حضرت عیسیٰ کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بائبل انجیل میں ذکر محمدی موجود ہے، عیسائی لوگ جو ہیں اور یہودی جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے ہیں، لیکن وہ ان کو مانتے نہیں ہیں، اور بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہم مانتے تو ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن حقیقت محمدی جو ہے، اخلاق محمدی کی اوج ہمارے اندر نہیں اتر سکی۔ پھر اللہ کے نور کو یہ پھونکوں سے بجانے کی سازشوں سے کوشش کر رہے ہیں، یہ کبھی بھی نہیں اس طرح ہوگا، اسلام غالب آ کے رہے گا، آخری مارکہ
اب ملحمہ ہوگا ارمجڈون عیسیٰ اور دجال کے درمیان، اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو انشاءاللہ فتح دیں گے۔ یہ سچے سودے ہیں، ایسی تجارت اللہ کہتے ہیں میرے ساتھ کرو جس میں نفع ہی نفع ہے۔ اور وہ تجارت کیا بتا رہے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں مال اور جان سے جہاد کرو، بگ بزنس ڈیل ود اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں جنت بھی دوں گا، فتح بھی دوں گا، دنیا میں مال بھی دوں گا، عزت بھی دوں گا، سکینت سکون دوں گا، بصیرت دوں گا، سب کچھ ملے گا، لیکن جو ہے اپنی جان اور مال کا سودا کرنا پڑے گا۔ سورہ جمعہ شروع ہو رہی ہے۔ یہ نماز جمعہ کے وقت جو ہے مدینے میں ایک مرتبہ خطبہ ہو رہا تھا، تو کافی کچھ لوگ جو تھے وہ خرید و فروخت کی طرف دوڑے۔ کوئی قافلہ دیہات سے غلہ لے کر آیا تھا، تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ نماز یعنی فرض کے دوران، عبادت کے دوران جو ہے وہ تجارت یا دوسری دنیا کے کاموں کو ترجیح دیں۔ فرسٹ پرائیورٹی جو ہے، پریفرنس، وہ نماز ہے، وہ فرض چیز ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باسط آپ کیوں آئے؟ ایک آئیڈیل ہیومن جو ہے اس کو فطرت کی آواز بنا کر اللہ تعالیٰ نے کیوں بھیجا؟ کیونکہ انہوں نے قرآن سنانا تھا، انہوں نے قرآن کی تربیت کرنی تھی، اس کو پریکٹیکلی جو ہے ڈیمو کر کے دکھانا تھا، ہم ساروں کا اندر باطن کی صفائی کرنی تھی، اور حدیث قرآن کی عملی تفسیر چلتا پھرتا قرآن بن کے پریکٹیکل فارم بن کے ہمیں دکھانا تھا، اور اخلاق کی اوج اور ایپیٹمی دکھانی تھی۔ آج اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہمیں سمجھ آ جائے تو ہمارے اندر جو ہے محمدی جو ہے وہ ایٹریبیوٹس آ جائیں، تو یقین کریں یہ وائی فائی ساری دنیا کو ہلا کے رکھ دے گا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری باطنی فیض جو ہے قیامت تک جاری رہے گا۔ اپنے عاشقوں کو وہ خواب میں زیارت کرائیں گے، اور جو بے عمل ہوں گے دوسری طرف وہ گدھے کی مثال جس طرح پہلے دی گئی۔ اور منافق یہودی جو ہیں یہ موت سے ڈرتے بھاگتے ہیں۔ جو موت سے ڈرتا ہے وہ مومن نہیں ہے۔ مومن جو ہوتا ہے اس کی نشانی ہی یہی ہے کہ وہ موت کا منتظر رہتا ہے، اس کو انتظار ہوتا ہے موت کا۔ مومن جو ہے وہ موت کا منتظر رہتا ہے، اس کو دنیا قید خانہ لگتی ہے، پنجرہ لگتا ہے، اس کو لگتا ہے کہ جدائی کی گھڑیاں کٹ نہیں رہیں، کب اللہ سے دیدار اور ملاقات ہوگی۔ ہی از ایکسائٹیڈ ٹو سی اللہ۔ اس کے لیے موت کا دن جو ہے خوشی کا دن ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی موت کے دن کو ہمارے لیے خوشیوں اور مبارکوں اور خوشخبریوں کا دن بنائے۔ پھر اللہ تعالیٰ جو ہے فرما رہے ہیں کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہے دنیا کی تجارتیں چھوڑتے ہیں تو یہ سکسیسفل بزنس مین ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جس نے جان مال کا سودا اللہ کے ساتھ کیا اس کو اتنا بڑا پروفٹ ملے گا کہ 700 گنا، ایک دانے سے 700 دانے جیسے نکلیں، جیسے ایک بیج سے پورا درخت۔ اتنا بڑا پروفٹ جو ہے کوئی بھی دنیا کا بزنس، کوئی بھی بینک نہیں دے گا، کوئی بزنس نہیں دے گا، لیکن اسٹیٹ بینک آف ہیونس دیتا ہے۔ سورہ منافقون میں پھر یہ منافقین کی جو ہے ساری ان کی عادتیں خصلتیں بتائی جا رہی ہیں، سستی اور کاہلی، اور خود کو زیادہ نہ ملا تو ناراض، اور جھوٹی قسمیں، بزدلی، ڈرپوک، خود غرض، سیلفش، فسادی، بات بات پہ لڑائی کروانا، ڈبل فیس ایکٹنگ کرنا، کانسپیرسیز، مفاد پرستی، کنفیوزڈ اور مشکل گھڑی میں ساتھ چھوڑ دینا، دین کا مذاق اڑانا، خواہ مخواہ بحثیں کرنی، اعتراضات پہ اعتراض، ناراضگیاں۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ جھوٹی قسموں کو ڈھال بنا کر آ جائیں گے، لیکن ان کے دلوں پر مہریں لگی ہوئی ہیں، جس طرح کہ یہ گویا بے جان لکڑیاں ہوتی ہیں، ذرا سی اونچی آواز پہ دبکتے ہیں کہ کہیں وہی ان کا پول نہ کھول دے۔ اور اللہ یہی وہ لوگ ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ غریب مہاجرین نعوذ باللہ یہ بھوکے ننگے ہیں، ان پہ خرچ نہ کرو تاکہ یہ خود ہی واپس بھاگ جائیں۔ پھر سورہ تغابن شروع ہوتی ہے، قیامت کا ایک اور نام، یہ ہار جیت کا دن، جس نے جو غبن کیے تھے وہ فائنل پیشی ہو رہی ہے، آج ان کے غبن واپس کیے ہوں گے۔ اور کچھ مومن جو ہیں وہ حسرت کر رہے ہیں کہ کاش اور زیادہ نیکیاں کر لیتے، نیکیوں کی مقدار اور بڑھ جاتی۔ اور کچھ لوگ مفلس ہوں گے جو کہ اپنے سارے گناہ جو ہیں، دوسروں کے گناہ اپنے اوپر، ان کی گناہوں کی گٹھریاں اپنے اوپر لاد لیں گے، اور اپنی نیکیوں کی ساری جو گٹھریاں دوسروں کو دے چکے ہوں گے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس دن اللہ تو ہے مومن اور کافر کے درمیان چھانٹی کرے گا، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا کا جو نظام بنایا تھا یہ صرف ذات، برادری، رنگ، نسل اور زبان کو پہچان جو بنائی تھی یہ صرف آئیڈینٹیفیکیشن تھی، اس کو جو ہے کرائٹیریا نہیں بنایا جائے گا اچھے برے کا۔
اللہ نے بڑے تناسب سے بڑے پروپورشنیٹ کر کے انسان کو بنایا ہے. انسان کے وجود کے اندر ایک عالم اصغر ہے، ایک پوری دنیا آباد ہے. انسان کو اللہ احسن الخالقین کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ اللہ کہتے ہیں میں نے بیسٹ ٹیلنٹس دیے ہیں اس کو میں نے اپنا اسسٹنٹ بنایا ہے، اور ساری مخلوق کی عبادتیں اس کے اندر یکجا کر دی ہیں. سجدہ، رکوع، قیام وغیرہ، کوئی مخلوق ایک اس رکن میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی رکوع، کوئی قیام میں ہے. لیکن مومن جو ہے وہ ساری عبادتیں یکجا کرتا ہے اور اپنی جان مال سے سٹرگل کرتا ہے میرے لیے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ تیرے لیے میں نے سارے جہان کو نعمتوں سے سجا دیا کہ تو میرے مشن کے لیے کھڑا ہو. یو آر ایٹ وار وتھ شیطان، لیکن تو اس بات کو بھول گیا. اور اللہ جو ہے وہ سینوں کے راز جانتا ہے. اللہ کے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرو. خود سپردگی میں ہی بچت ہے. اور جس طرح میت جو ہے غسال کے سپرد ہوتی ہے، اس طرح اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرو. اور یہ بیویاں اور یہ اولادیں ہوشیار رہو ان سے. بہت سارے ایسے اہل و عیال ہوں گے جو کہ اپنے سربراہوں کی نیکیوں کو کھا جائیں گے. لیکن یہ مال اور اولاد اگر اللہ کے راہ میں لگ گیا، اور آپ کے جسم کے اعضاء، آپ کی کان، آنکھ، علم، سوچ، وقت، جان، مال سب اللہ کے راہ میں لگ گیا، تو یقین کرو قسم سے کہ یہ صدقہ جاریہ بنے گا. اللہ کو قرض حسنہ دے دو. سورہ طلاق شروع ہو رہی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ قسمیں بتا رہے ہیں طلاق کی، کہ رجعی طلاق پہلی جب پہلے مہینے کی ہوتی ہے اس میں رجوع کا جو ہے چانس ہوتا ہے. پھر بائنہ کے اندر نکاح کر کے رجوع کا چانس ہوتا ہے. پھر مغلظہ میں حلالہ کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہوتا. اور احسن طلاق یہی ہے کہ ایک طلاق دے کے پھر 3 مہینے انتظار کیا جائے. اور اگر حیض میں طلاق دی تو مکروہ ہوگا. اس طرح اللہ تعالیٰ عدت کے مسائل بتا رہے ہیں کہ نکاح اور طلاق اللہ نے ایک حکیمانہ نظام بنایا ہوا ہے. اور نکاح شادی کو ایک مقدس عبادت ہے. اللہ کی آیتوں سے یہ بنا ہوا ایک معاہدہ ہے. اس کانٹریکٹ کو مذاق نہ بناؤ. اور اللہ تعالیٰ کو سب سے ناپسندیدہ طلاق ہے. لیکن اگر ضرورت پڑے تو دینی پڑ جائے تو پھر عدت کو کس طرح ہینڈل کرنا ہے. بیوہ کو 4 ماہ 10 دن تک رکھنا ہے. حیض والی کو جو ہے 3 حیض تک. حاملہ کو جب تک ڈلیوری نہ ہو جائے. بوڑھی کو 3 مہینے تک. کم سن بچی ہو تو 3 ماہ تک. اور ان ساروں کی عدتوں کے دوران ان کو نان نفقہ، ان کو سکنا یعنی کہ ان کو رہائش اور ان کو خرچہ وغیرہ دینا ہے. حمل والی کو بھی اور رضاعت والی کو جو دودھ پلاتی ہے اس کو، اور اگر نہیں پلانا چاہ رہی تو دائیہ کو اجرت دینی ہے. اور یہ سارا کچھ جو ہے مرد اور امیر اور غریب جیسا بھی ہوگا اپنی حیثیت کے مطابق خرچہ دے گا. ان کو گھروں سے نہ نکالو، ہاں مگر اگر یہ بدکاری کریں تو پھر ان کو نکالا جا سکتا ہے. اور اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو جب طلاق دو تو احسان کے ساتھ رخصت کرو. بڑی آنر کے ساتھ، دے دلا کے، الزام لگا کے نہیں، تہمتیں اور بہتان لگا کے اور الزامات لگا کے مت اس کو بھیجو. پھر بڑی خوبصورت آیت آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ ہر مشکل سے نجات دیتے ہیں اس آیت سے. میرا تو بہت آزمودہ ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا. یہ والی آیت اللہ فرماتے ہیں کہ جو تقویٰ کرتا ہے نا، کہ گناہوں سے بچ کے چلتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو سرپرائز ہیلپ کرتے ہیں. اور اس کے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا. فرام سم ویئر، پتہ نہیں کہاں کہاں سے جو ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے رزق کا اور اس کے لیے آسانیوں کے راستے نکال دیتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو پچھلے جو عذاب آئے تھے، اللہ سارے عذاب دہرا رہے ہیں نافرمان بستیوں پر، کہ اپنی من مرضیاں چھوڑ دو اور یہ نافرمانیوں کا انجام پڑھ لو. اگر آج بھی جو ہے جو نافرمانیاں ہو رہی ہیں، اگر کڑک آ جائے، چیخ آ جائے، زمین اندر خسف ہو جائے، چہرے مسخ ہو جائیں، قحط اگر پڑ جائے نعوذ باللہ، آندھیاں اور سمندروں کا پانی ہمارے اوپر چڑھائیاں کر دے، اور اگر پانی کی جگہ پر آگ برسنی شروع ہو جائے، پتھر برسنے شروع ہو جائیں، زمین جو ہے وہ کانپ اٹھے، تو کیا کرو گے، کہاں جاؤ گے. آخری آیت ایک بہت بڑا جو ہے ایسٹرو فزکس کا میسج دے رہی ہے، جس کو کہ مسلمان بچوں کو آگے لے کے چلنا چاہیے. کہ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان اور 7 زمینیں بنائی ہیں، یعنی کہ 14 طبق اللہ نے بنائے ہیں. اور اللہ پاک جو ہے کہ 7 عالمین یعنی کہ 7 جہان جو ہے دنیائیں اللہ تعالیٰ چلا رہے ہیں، جس میں بے شمار سیارے ہیں، گلیکسیز ہیں، ملکی ویز ہیں. اور یہ جو ہے واقعی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ اللہ کس طرح جو ہے ان جہانوں کو مینج کر رہا ہے. اور ہمارا یہ جو دنیا کا چھوٹا سا پلینٹ ہے، جس کو کہ ایک امتحان گاہ بنایا گیا ہے، اس کا انجام کیا ہونے والا ہے
واللہ عالم۔ سورہ تحریم شروع ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حلال چیز نہ کھانے کی اگر قسم کھا لو نا تو حلال چیز کو نہیں چھوڑنا، قسم کو توڑ دو اور کفارہ دے دو۔ اور کفارہ کیا ہوگا؟ یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، یا 10 مسکینوں کو کپڑے دے دو، یا 3 روزے مسلسل لگاتار رکھو۔ اور اگر منت بھی مانی تھی اور توڑ دی، کسی کوئی نظر مانی تھی کوئی منت، تو اس کا بھی یہ سیم یہی کفارہ ہوگا جو قسم کا۔ اس میں ایک واقعہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ ازواج مطہرات کے حجروں میں روزانہ جاتے تھے تھوڑی تھوڑی دیر خیر خبر لینے کے لیے۔ حضرت زینب کے حجرے میں تھوڑی دیر زیادہ رکنے لگ گئے، ان کے پاس کوئی بڑا اچھا سا شہد آیا ہوا تھا تو آپ کو بہت پسند تھا۔ حضرت عائشہ حفصہ نے نوٹ کیا تو انہوں نے کہا کہ اس دفعہ جب حضرت زینب سے اٹھ کر آئیں گے ہمارے پاس تو ہم کہیں گے آپ کے منہ سے مغافیر، ایک گوند کا درخت سا ہوتا ہے، اس کا جو اس شہد اس پہ جو لگتا ہے اس کی اسمیل ہے۔ تو اس پر جو ہے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا لی۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وحی کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری بات سے آگاہ کیا کہ قسم توڑو، کفارہ دو، اور حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ سے بھی جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بھی توبہ کرو کہ ایک طرف نہیں جھکو گی، کیونکہ تمہیں پتہ نہیں ہے کیا کہ نبی کا مددگار اللہ نے اپنے نبی کے مددگار میں اللہ تعالیٰ خود ہے، فرشتوں کی فوجیں ہیں، حضرت جبرائیل ہیں اور تمام مومنین ہیں ان کے ساتھ۔ تو اگر نبی پاک تو ان میں سے کسی کو طلاق دے دیں تو اللہ ان سے کہیں بہتر بیویاں عطا کر دے گا۔ تو اس لیے جو ہے کہ ان کو احتیاط کرنی چاہیے، اور پھر مومنین کو چاہیے کہ اپنے اہل و عیال کو جہنم کا ایندھن بننے سے بچائیں۔ اس میں اولاد، ماتحت ملازمین سب آ جاتے ہیں، اور مومن کو چاہیے کہ گھر والوں کی تربیت پہ کڑی نظر رکھے، عورتوں کی تعلیم اور اصلاح کے لیے کڑی نظر رکھے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر اس طرح کرتے رہو گے تو قیامت کے دن وہ نور ملے گا جس سے کہ جہنم کی بھڑکتی ہوئی چنگاڑتی ہوئی آگ بھی اس کو نہیں بجھا سکے گی۔ وہ خاص نور اور ایک خاص روشنی ملنے والی ہے۔ پھر 2 مومن اور 2 کافر عورتوں کی مثال دے کر اللہ تعالیٰ اس صورت کو ختم کرتے ہیں، اور ان کے ذریعے سے امت کی بیٹیوں کو ایک خاص پیغام دیا جا رہا ہے۔ حضرت آسیہ کی مثال آپ کو پتہ ہے کہ فرعون جیسے شوہر کے ساتھ صبر سے پوری زندگی انہوں نے گزاری، اور اپنا ایمان جو ہے جب انہوں نے ظاہر کیا تو فرعون نے کتنی سختی کی، میخیں گاڑ دیں اور ان کو جو ہے کھال کھینچنے کا حکم دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آسیہ کی روح قبض کی، تو اس وقت وہ دعا مانگ رہی تھی کہ اللہ مجھے اس گھر سے بہتر گھر دینا، تو اللہ نے اس گھر سے بہتر گھر بھی اور گھر والا یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے ان کا زوج بنایا کہ جنت میں۔ اور اسی طرح حضرت مریم کی پاک دامنی کی گواہی دی جا رہی ہے کہ وہ خاتون جو تھیں وہ تہمتوں میں زندگی گزاری، بدکاری کے طعنے سہتی رہیں ساری زندگی، اور حضرت عیسیٰ کو جو ہے چھپا چھپا کے یہودیوں سے بچاتی رہیں۔ اللہ ان کو سلوٹ پیش کرتے ہیں ان عورتوں کو کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی خاطر کس طرح جو ہے اپنی زندگیاں گزاریں۔ اور دوسری طرف اللہ 2 بری عورتیں حضرت نوح اور حضرت لوط کی بیویاں جو کہ نبی کی صحبت اور تربیت کے باوجود محروم رہ گئیں ہدایت سے، واہلہ اور وائلہ، تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو عورتیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے مثال بنایا، مریم اور آسیہ کو، یہ اللہ کی پیاریاں تھیں، انہوں نے اپنی ساری زندگیاں دکھوں میں، سٹرگلز میں گزاریں، ان کو اللہ تعالیٰ سیلیبریٹی آف اینجلز بناتے ہیں۔ یہ رول ماڈلز ہوں گی قیامت تک کی بچیوں کے لیے، قیامت تک آنے والی مومن مسلمان عورتوں کے لیے۔ یہ مس یونیورس ہیں، یہ وہ عورتیں ہیں جو کہ رول ماڈلز ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان جیسا بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی 28واں پارہ ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل سورہ ملک شروع کریں گے۔ آہستہ آہستہ میں چل رہی ہوں تھوڑا تھوڑا، کیونکہ یہ اہم امپورٹنٹ باتیں اللہ تعالیٰ اللہ کرے کہ ہمارے اندر اتر جائے۔